بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم اور یونیک وائی 65 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ظافر جن اور واقعہ کربلا۔ ظافر جن کون تھا اور وہ کربلا کے میدان میں کیسے پہنچا؟ ناظرین، ظافر جن سے شاید اکثریت واقفیت نہ رکھتی ہو۔ اس کی حقیقت تک پہنچنے کی خاطر بیر علم جنگ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے جو مولا امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک کنویں کے اندر لڑی اور 24,000 جنات کے قبیلے کو مسلمان کیا، جس کنویں میں اصحاب ڈول پھینکتے تھے اور جنات پانی کا ڈول کاٹ دیتے تھے۔ مختصر یہ کہ مولا علی علیہ السلام جب گئے تو سرکار نے ڈول پھینک کر جنات کو متنبہ کیا کہ یہ ڈول علی ابن ابی طالب پھینک رہے ہیں، چنانچہ شرارت سے باز آ جائیں، مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام کا پھینکا ڈول کاٹ دیا۔ بعد از تنبیہ جب جنات نے شرارت کی تو مولا علی علیہ السلام نے ذوالفقار کو بے نیام کر کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اس جنگ میں لاتعداد جنات مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے ہلاک ہوئے۔ مغلوب جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے جنات کی بیوہ سردار کی پریشانی کو یوں ختم کیا کہ اسی جنگ میں موجود جو جنات کا سردار مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اسی کے چھوٹے بیٹے کو سرداری کا تاج پہنا کر مولا جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو سرکار نے چھوٹی عمر میں باپ کے قتل کرنے کے بعد سردار بنایا تھا، اس کا نام ظافر جن تھا، جس کی شادی 10 محرم سن 61 ہجری کو تھی۔ اس کی شادی میں جانے والے اس کے باراتی جب کربلا کے مقام سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے اور ان کے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علی مقام زخموں سے چور چور ہیں۔ جو وہ باراتی جو سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار ظافر جن کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے سردار، اب یہاں خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کے سردار جناب بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کا لال حضرت امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہیں۔ فوراً جناب ظافر اپنا صحرا زمین پر پھینکا اور اپنے جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچے۔ جب ظافر کربلا میں پہنچا تو اس وقت قاسم بن حسن علیہ السلام پامال ہو چکے تھے، علی اکبر شہید ہو گئے تھے، عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، 6 ماہ کے علی اصغر قتل ہو گئے تھے، اونو محمد مارے گئے تھے، امام علی مقام تنہا زخموں میں چور ہیں۔ ظافر جن نے رو کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں کو چوم کر کہا، مولا تیرا غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دے، میں اپنی ساری فوج لے آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ظافر، میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا چاہتا۔ ظافر جن روتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کو قتل ہوتے دیکھتے رہے۔ واضح رہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ظافر جن نے کئی سو سال کی زندگی پائی۔ اب مجھے ان علماء کا نام تو یاد نہیں جن کے مکتب میں بچے قرآن مجید کی تعلیم پاتے تھے۔ ان کو ایک بڑی جڑی بوٹی کی درکار تھی جس کی خاطر تگودو میں وہ پریشان تھے، تو ان کے ایک شاگرد نے ان کی پریشانی دیکھی تو پوچھا کہ قبلہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے، وہ چاہیے۔ اس شاگرد نے کہا، جی میں لا دیتا ہوں۔ وہ بچہ جڑی بوٹی لے آیا۔ استاد نے حیران ہو کر بچے سے پوچھا، آپ کون ہیں اور کیسے اتنی دور سے یہ بوٹی لے آئے؟ کیونکہ یہاں سے بوٹی ہے وہاں تک پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں اور آپ منٹوں میں لے آئے۔ سچ بتاؤ کہ تو کون ہے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں جنات کے قبیلہ سے ہوں، مجھے میرے دادا نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ان حضرت نے اس کے دادا کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ظافر کا پوتا ہے۔ ان حضرت نے ظافر سے ملنے کی خواہش کی اور خواہش کا اظہار کیا۔ شاگرد نے کہا، قبلہ میرا دادا ظافر جنگلوں میں اور بیابانوں میں رہتا ہے، میری خود ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا
کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا یعنی ظافر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ دادا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظافر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکے اور دن مقرر کیا کہ وہ اپنے استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ پر مجھے مل لے۔ شاگرد نے اپنے استاد کو طے شدہ مقام پر لے آیا۔ جب معلم نے ظافر جن کو دیکھا، سر میں مٹی، آنکھوں میں خون اور کمر جھکی ہوئی، ظافر جن کو کہا، اے ظافر، مجھے مصائب امام حسین علیہ السلام بتا۔ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ یہ سنا تھا کہ ظافر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ علامہ سید نجم الحسن کرراجوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب 14 ستارے میں بحوالہ مناقب بن شہر آشوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر وہ نامور شاعر اہل بیت ناخدائے سخن مرزا سلامت علی دبیر تھے، جنہوں نے ظافر جن کے پوتے کو ذاکری اور شاعری کے اسرار و رموز سکھائے۔ مرزا دبیر کی زوجہ کی طبیعت خراب ہوئی تو طبیب نے ایک جڑی بوٹی لانے کا کہا۔ وہ اس وقت بہت دور تھے اور جسے لانے میں کم از کم مہینہ لگ جاتا۔ مرزا پریشان ہوئے تو اس شاگرد نے وجہ پوچھی، جس پر مرزا نے ٹال دیا، لیکن اصرار پر بتایا، جس پر اس شاگرد نے جڑی بوٹی لانے کی اجازت مانگی اور چشم زدر میں جڑی بوٹی مرزا کی قدموں میں ڈھیر کر دی۔ زوجہ کی صحتیابی کے بعد مرزا نے اس شاگرد سے حقیقت پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ ظافر جن کا پوتا ہے، جس پر مرزا نے ظافر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ آخرکار مرزا کی ظافر سے ملاقات ہوئی اور ظافر نے مرزا کو واقعہ کربلا کے بارے میں بتایا۔ اسی ملاقات کے نتیجے میں مرزا سلامت علی دبیر صاحب نے اپنے مورخۃ المرثیہ ظافر جن تحریر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو واقعات ہمیں مرزا دبیر صاحب اور خدائے سخن میر انیس کی مرثیوں میں ملتے ہیں وہ کسی اور کتب میں موجود نہیں، کیونکہ یہ دونوں شعراء بی بی پاک سیدہ کی منظور نظر شاعر اور ذاکرین میں سے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں اور ایسی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو لازمی شیئر کریں۔